190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ عدالتی عملے کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت 3 بار فیصلہ مؤخر کر چکی۔ 18 دسمبر 2024 کو فیصلہ محفوظ کیا گیا، پھر 23 دسمبر اور 6 جنوری کی تاریخ مقرر کی۔ تیسری بار 13 جنوری کی تاریخ دی تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی کل 87 سماعتیں ہوئی اور 3 ججز بھی تبدیل ہوئے۔ 8490 صفحات پر مشتمل ریفرنس مٹیریل 14 ماہ پر محیط طویل اور غیر جانبدار عدالتی کارروائی، 35 عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ ملک بھر کے میدانی علاقوں میں دھند نے راستے دھندلا دیے، کئی مقامات پر موٹر وے بند کر دی گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی سردی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ لیہ میں درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ اور اسکردو میں پارہ -10 رہنے کا امکان۔ کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ بہتر روزگار اور اچھی زندگی کا خواب، مزید 44 پاکستانیوں کی زندگیاں نکل گیا۔ مراکش کے قریب تارکین وطن کی کشتی حادثے کا شکار، 50 افراد ہلاک۔ مراکشی حکام کے مطابق 36 افراد کو بچا لیا گیا۔ کشتی موریتانیہ سے اسپین کے شہر میڈرڈ جا رہی تھی۔ 66 پاکستانیوں سمیت 86 افراد سوار تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں گجرات کے 12 رہائشی بھی شامل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارت خانہ مقامی حکام سے رابطے میں ہے۔ متاثرہ پاکستانی کی مدد کے لیے خصوصی ٹیم مراکش کے شہر داخلہ روانہ کر دی گئی ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور سیاسی رہنماؤں کا مراکش کشتی حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کے اہل خانہ سے تعزیت۔ پیسے نہ ملنے پر اسمگلروں نے کشتی کو سمندر میں کھڑا کر دیا۔ واقعے میں بچ جانے والے ایک پاکستانی کا انکشاف اہل خانہ کو فون پر بتایا۔ شدید سردی کے باعث کچھ لوگ بیمار ہو گئے۔ انسانی اسمگلروں نے بیمار افراد کو زبردستی سمندر میں پھینک دیا۔ کچھ لوگوں کو تشدد کر کے قتل بھی کیا۔ کشتی میں سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین اور دیگر شہروں کے افراد سوار تھے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد اسرائیلی حملے جاری، 80 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ حماس نے خبردار کر دیا، کہا اگر اسرائیل کے حملے جاری رہے تو یہ ان درجنوں اسرائیلی شہریوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جو 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے حماس کے پاس یرغمال ہے۔ اسرائیل نے اس مقام پر بمباری کی جہاں جنگ بندی معاہدے کے تحت پہلے مرحلے میں رہا کی جانے والی یرغمالی خواتین میں سے کچھ موجود تھی۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ امید ہے اتوار سے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل شروع ہو جائے گا۔ نتن یاہو اور ان کی ٹیم سے مل کر معاملات حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ حماس اسرائیل امن معاہدے پر مرحلہ وار عمل درآمد کیا جائے گا۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ کی نیو نیوز سے خصوصی گفتگو۔ جنگ بندی معاہدہ ہو رہا ہے، تم بم کیوں برسا رہے ہو؟ امریکی وزیر خارجہ بلنکن کی پریس کانفرنس میں صحافی کے سوالات۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے صحافی کو گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔ غزہ میں میرے صحافی دوستوں کے گھروں کو کیوں تباہ ہونے دیا گیا؟ آپ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے مگر سوالوں کے جواب نہیں دیتے۔ پی ٹی آئی نے تیسری مذاکراتی بیٹھک میں 3 صفحات پر مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر 2 کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ ایک کمیشن 9 مئی واقعات اور بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کی قانونی حیثیت کی تحقیقات کرے۔ دوسرا کمیشن 24 سے 27 نومبر تک کے واقعات کی انکوائری کرے۔ پی ٹی آئی کے اب تک جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بتائی جائے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے سیاسی قیدیوں کے قانونی عمل میں شفاف معاونت بھی مانگ لی۔ الٹیمیٹم دیا، جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دیے گئے تو مذاکرات جاری نہیں رہیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا مذاکرات پر پورے پاکستان کی نظر ہے، امید ہے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ جیل سے آ رہا ہوں اسمبلی کے لیے۔ خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے، خان صاحب سے کوشچن ہوئے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ یس میری ملاقات ان سے ہوئی ہے۔ دیکھو میری جہاں بھی ملاقات ہوئی ہے، جس سلسلے میں بھی ملاقات ہوتی ہے،
मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ, खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ, उनके जो हिदायत होते हैं उनके मुताबिक। तो खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। PTI के इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते, बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक। सिक्योरिटी ज़राए ने बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद कर दी। कहा, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से सियासी नहीं, सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, इन्हें सियासतदानों से मुज़ाकरा